تعزیہ داری اصل میں بت پرستی ہے۔ اسلام میں سوگ، غم، ماتم اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ حضرت حسین کی شہادت سے محرم الحرام کی فضیلت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بدعت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بدعتی یہ جہنم میں جائے گا۔ تو محرم الحرام کی فضیلت یہ حضرت حسین کی پیدائش سے پہلے ہے۔ پوری تاریخ اسلام میں یہ صاف ہے کہ یزید نے حضرت حسین کو شہید کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ہاں، اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ جب حضرت حسین کے شہید کرنے والے قاتل لوگ ان کے پاس جب گئے تو ان کو پھانسی پر چڑھا دینا چاہیے تھا۔ اس یزید کا سب سے بڑا جرم یہی ہے۔ جوہار، شمی محمد نام ہے میرا اور آپ ایس بی لائیو ہندی دیکھ رہے ہیں، اور کئی معنوں میں اس تاریخ کو اہم بتایا گیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں مفتی ثناء اللہ قاسمی کے پاس، جو قاضی شریعت امارت شریعہ ہزاری باغ سے ہیں۔ سیدھے ان سے جڑیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ دراصل محرم کی یہ تاریخ اہم کیوں ہے، اور یہ پورے محرم کی جو بات کی جاتی ہے وہ دراصل محرم ہے کیا۔ ساتھ میں ہم لوگ کئی اہم پہلوؤں پر چرچا کریں گے، تو آئیے سیدھے جڑتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا ہمارے اس چینل میں خیر مقدم ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دراصل یہ جو محرم کی تاریخ، سب سے پہلے تو 10ویں تاریخ کو بہت اہم مانا جاتا ہے، تو اس کے اہم ہونے کے پیچھے کچھ وجہ تو ہوں گی، وہ کن کن وجہوں سے یہ تاریخ اہم مانا گیا ہے؟ جی، محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت یہ اللہ نے آسمان و زمین کو جب پیدا کیا اسی موقع پر ہے۔ یہ پورے مہینے کی فضیلت ہو گئی، اور اس میں ایک 10واں دن ہے جس کو عاشورہ بولتے ہیں۔ عاشورہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، جیسے عربی میں واحد ان کو 1 بولتے ہیں، اثنان کو 2 بولتے ہیں، ثلاثت ان کو 3 بولتے ہیں، اسی طرح سے عشرۃ ان کے معنی 10۔ تو 10ویں میں جو آیا ہے اس کو عاشورہ بولتے ہیں۔ تو عاشورہ کو الگ سے نام نہیں، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس عاشورہ کے دن میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پہ خصوصیت کے ساتھ نعمتوں سے نوازا۔ جیسے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں پیدا کیا، زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں پیدا کیا۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ جو قبول ہوئی، جو درخت انہوں نے کھایا تھا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی دن میں قبول کیا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے طوفان سے جو بچایا اور دیگر لوگوں کو انکار کرنے والوں کو ہلاک کیا، وہ اسی دن میں کیا۔ یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو اسی دن سے نکالا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دیا تو اسی دن میں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بچایا تو اسی دن میں۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری سے، پریشانیوں سے نجات جو دیا، اور تمام جو نعمتیں اللہ نے لے لیا تھا ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر واپس جو کیا، یہ اسی دن میں۔ اچھا، اس لیے یہ دن کو خاص مانا جاتا ہے، خاص مانا گیا۔ تو اس دن کی جو فضیلت ہے یہ اسلام آنے سے پہلے، اسلام آنے کے بعد، رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ فرض تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے عاشورہ کو روزہ رکھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو حضور نے کہا کہ اب جس کو اختیار ہے، جو چاہے رکھے، جو چاہے نہیں رکھے، اب یہ سنت کی شکل بن گئی، سنت ہو گیا، اب فرضیت ختم ہو گئی۔ چلیے، یہ تو بہت اہم باتیں بتائی کہ جو 10ویں تاریخ کیوں اہم ہے، یہ آپ نے بتائی۔ ابھی اس میں ایک بات پوری ہو جائے، بالکل، کہ اب یہ ہے کہ رمضان کی فرضیت سے پہلے یہ فرض تھا رمضان کا روزہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر معلوم ہوا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اس دن میں، تو حضور نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں حیات سے رہا تو یہود کی مخالفت کروں گا، اور ان کی مخالفت میں 9 یا 10 اور 10 یا 11 کو روزہ رکھوں گا۔ تو 2 دن روزہ رکھنا یہ سنت ہو گیا۔ کیوں؟ اسلام میں تشبہ، دیگر اقوام سے الگ تھلگ ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتی ہے اللہ تعالیٰ انہی میں سے ان کو داخل کر دے گا۔ تو اب جو روزہ ہوا، سنت ہوا، وہ 2 دن ہوا۔
اب اس میں سمجھنا یہ ہے کہ عام طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اس دن کی فضیلت ہے اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ دیکھیے حضرت حسین کی شہادت یہ 61 ہجری میں ہے، اسلام مکمل ہو گیا ہے 10 ہجری میں۔ ہم آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ایمان لایا۔ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب اسلام میں 1 انچ کے برابر بھی کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم کمی کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں الحاد، اور اگر اضافہ کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں بدعت۔ اور بدعت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بدعتی یہ جہنم میں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعتی گویا کہ یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ اسلام مکمل نہیں ہوا۔ اللہ کہتا ہے اسلام مکمل ہو گیا، اور یہ بولتا ہے کہ اسلام مکمل نہیں ہوا، تو گویا کہ اس نے اللہ پر الزام لگایا، نبی پر بھی الزام لگایا کہ جو باتیں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تھی وہ اللہ کے نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے پہنچایا نہیں۔ تو محرم الحرام کی فضیلت یہ حضرت حسین کی پیدائش سے پہلے ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اسی وقت سے حضرت اس روزے کی فضیلت بھی ہے اور عاشورے کی فضیلت بھی ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 ہجری میں، یعنی حضور 10 ہجری میں وفات پا گئے، 50 سال کے بعد حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ تو اب حضرت حسین کی شہادت سے محرم الحرام کی فضیلت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک فائدہ ہوا کہ حضرت حسین کی شہادت کی فضیلت بڑھ گئی عاشورہ کی وجہ سے۔ جیسے میں برابر ایک لوگوں کو مثال دیتا ہوں، اس جمعے کے دن میں فضیلت ہے حدیث پاک میں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ اب کسی نیک آدمی کا، بزرگ کا اگر انتقال جمعے کے دن میں ہو جائے تو یوں کہا جائے گا کہ جمعے کی وجہ سے ان کی موت میں فضیلت میں اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح سے محرم الحرام کی فضیلت اللہ نے پہلے سے رکھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ نعمتوں کے اللہ نے اسی دن بارشیں برسائی، اور اسی دن میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی، تو گویا کہ شہادت کی فضیلت اور بڑھ گئی۔ لیکن جو عام یواؤں میں جو ذہن و دماغ پہ ہے وہ دراصل جاننا چاہتے ہیں، کئی لوگوں سے میں بھی جاننے کی کوشش کی تو وہ بہت جان نہیں پاتے ہیں، تو محرم کو سیدھے وہ جوڑ دیتے ہیں 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت سے۔ کچھ فرقے میں کیا ہوتا ہے کہ غم کا جو ہے غم کے طور پر اسے لوگ مناتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ غم منانے کی شروعات، جیسا کہ جو میں نے کچھ جگہوں پہ پڑھا ہے اس میں یہ پتہ چلا کہ شہادت کے 291 سال کے بعد جو ہے وہ غم منانے کی سلسلہ معز الدولہ ایسا نام بتایا جاتا ہے، تو ان سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں کتنی سچائی ہے اور یہ کیسے یہ جو ہے پھر وہ چلن میں آ گیا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ دیکھیے اصل ہوا کیا کہ اسلام میں تو حدیث پاک میں صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہو اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ کسی کے انتقال پہ 3 دن سے زیادہ غم کا اظہار کرے، مگر بیوی کے لیے اپنے شوہر کے انتقال پہ 4 مہینہ 10 دن عدت میں رہنا، خوشبو استعمال نہیں کرنا، یہ 3 چیز ضروری ہو گئی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ابو سفیان جو ہے معاویہ کے والد محترم تھے، ان کا انتقال ہوا تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشبو کو منگایا اور بدن میں لگایا اور کہا کہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں ہے اب، لیکن میں اس بات کو بتانے کے لیے میں نے خوشبو لگایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ غم جائز نہیں ہے۔ تو اسلام میں سوگ، غم، ماتم اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لطم الخدود، دوسری روایت میں ہے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جو کسی کے غم میں چہرہ پر مارے، گریبان کو پھاڑے اور زمانے جاہلیت کی طرح پکارے، جیسے اس زمانے میں پکار رہے ہیں لوگ یا حسین یا علی یا حسین پکار رہے ہیں، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ اب اس مجلس میں تو 3 دن سے زیادہ جائز ہی نہیں ہے۔ اگر شہادت پہ یا غم پہ کسی طرح کا منانا شریعت میں جائز ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں حضور کی زندگی میں انتقال کر گئی، 3 بیٹیاں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے۔
کہ حضور نے کبھی غم منایا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال مسلمانوں کے لیے اور عالم اسلام کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے، کائنات کے لیے اس سے بڑا غم کو دن نہیں ہو سکتا ہے. لیکن حضور کی وفات پہ کبھی کسی نے آج تک وہ غم منایا؟ غریبان کو پھاڑا، چلایا. پھر اس کے بعد ممبر رسول پہ عمر فاروق کو شہید کیا گیا، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حضور نے فرمایا تھا عمر کے بارے میں کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان راستہ بدل لیتا ہے. پھر حضرت علی کو شہید کیا گیا، جعفر طیار شہید ہوئے، زید بن حارثہ شہید ہوئے، بدر میں صحابہ شریک ہوئے، احد میں صحابہ شریک ہوئے، خندق میں شریک ہوئے، موتا میں شہید ہوئے، یمامہ ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے. پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایسا دن نہیں ملے گا آپ کو جس میں کوئی صحابی شہید نہ ہوئے ہوں یا اسلام کا کوئی سپوت شہید نہ ہوا ہو. تو یہ صرف حضرت حسین کے بارے میں غم کیوں مناتے ہیں؟ اصل چیز کیا ہے؟ یہ بد دعا ہے. یہ جو منانے والے لوگ ہیں، یہ حضرت زینب حضور کی جو حضرت حسین کی جو بیٹی تھی، انہوں نے بد دعا دیا تھا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لعنت بھیج دی ہے، تم نے ہمارے خاندان کو ختم کیا، تم قیامت تک ہائے ہائے کرتے رہو گے. تو یہ جو کرنے والے لوگ ہیں یہ شیعہ لوگ ہیں. شیعہ ہی نہیں، شیعہ مانے جماعت. یہ شیعان علی اپنے آپ کو کہتے تھے، جو عبداللہ ابن سبا کی ٹیم کے لوگ تھے، شیعان علی اپنے آپ کو کہتے تھے. شیعہ مانے جماعت ہے. وہی لوگوں نے شہید کیا اور اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی آج بھی کہ وہ لوگ عقائد کے اعتبار سے بھی کافر، اعمال کے اعتبار سے بھی کافر، اور محرم آنے کے بعد تو مارنا، غریبان پھاڑنا اور نوچنا اور زنجیروں سے مارنا اور یہ کرنا وہ کرنا، ماتم کرنا، تو تماشا بنا ہوا. یہ اصل شیعوں سے شروع ہوا ہے، اور یہ شروع ہوا 382 ہجری میں. یہ شروع ہوا نا، یہ 382 کے قریب. کہیں 352 کا ذکر ہے. ہاں، کسی نے ابن ابوائح کا ذکر کیا، کسی نے معاذ الدولہ کا ذکر کیا ہے. اس کے بعد وہاں شروع ہوا تھا. لیکن ہندوستان میں جو شروع ہوا ہے یہ تیمور لنگ کے 880 ہجری میں. تیمور لنگ کیا تھا؟ شیعہ تھا. وہ برابر جو ہے حضرت حسین کے مزارات پہ وہ جایا کرتا تھا. جب جانے نہیں لگا تو لوگوں سے کہا کہ ہم نہیں جا پا رہے ہیں، تو میرے لیے ان کے گنبد، جو ان کے مزار کا جو گنبد ہے اس کی شکل بنا دو. اچھا، مطلب یہ جو تاجیہ چلن میں آیا اس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں؟ بارے میں کہہ رہے ہیں. ہاں بتائیے. تو 880 ہجری میں تیمور لنگ جب وہاں نہیں گیا تو اس نے کہا کہ حضرت حسین کی قبر جو ہے ان کا جو گنبد بنا ہوا ہے اس کی شکل بنا دو تاکہ ہم اسی کی زیارت کر رہے ہیں. تو لوگوں نے اس کی شکل بنائی اور اسی کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو تسلی کرتا تھا. اور بت پرستی کا آغاز بھی تو اسی طرح سے ہوا شروع زمانے میں. جب شروع میں اسلام آیا تھا آدم علیہ السلام کے بعد، تو سب تو یہ قرآن جو بیان کیا ہے، یغوث، یعوق، نصر، سب اللہ کے اولیاء تھے یہ لوگ. شیطان اس زمانے میں آنے کے بعد کہا کہ ایسا کرو، تم کو ابا سے محبت ہے؟ بولا ہاں محبت ہے. بڑے بزرگ آدمی تھے، کہ ان کی تصویر بنا لو. تصویر بنانا اس زمانے میں منع نہیں تھا، تو ابا نے بنا لیا. روز زیارت کرتے تھے. پھر اب پوتا آیا تو پوتا نے دیکھا کہ ابا یہاں آتے تھے روزانہ، تو وہ آنے لگا. پوتا آیا تو وہ جا کر کے ہاتھ جوڑنے شروع کیا، اور کچھ دنوں بعد اسی کی پوجا شروع ہو گئی. تو تعزیہ داری اصل میں بت پرستی ہے. اتعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ہو جس کو تم نے خود تراش رکھا ہے، بنا رکھا ہے؟ میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ دراصل یہ جو تاجیہ داری ہے وہ بھارت سے ہی شروع ہوئی، اور چونکہ پہلے بھارت بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے بھی کچھ حصوں میں تاجیہ داری ہوتی ہے. لیکن دراصل اس کی جو شروعات ہے وہ اسلامک دھرم گرنتھوں میں کہیں موجود نہیں ہے. اس کی شروعات تیمور لنگ سے مانی جاتی ہے، جیسا کہ مفتی ثناء اللہ قاسمی صاحب نے کہا. ہم یہی چیز بار بار آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جب ہم آدھونک یوگ کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن باوجود اگر ایسی چیزیں چلن میں ہیں، سماج میں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، اور جیسا کہ آپ نے صاف طور پر کہا کہ یہ بدعت ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ بھی ہے نا، باوجود یہ سماج میں بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کو ہٹانے کا یا ختم کرنے کا آخر کیا مطلب راستہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں. دیکھیے، اس کا راستہ، صحیح راستہ ہے دینی تعلیم. لوگوں کو قرآن اور سنت سے جوڑا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام کی بنیاد ہے قرآن اور احادیث مبارکہ. اس کے خلاف جو بھی ملے وہ باطل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما،
کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک کہ تم مضبوطی سے تھام لوگو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں، کہ اللہ کی کتاب ہے و سنت رسول ہی، یا رسول کی سنت ہے۔ تو یہ جب تک کہ ہم لوگوں میں قرآن پاک کو عام نہیں کریں گے، احادیث مبارکہ کو عام نہیں کریں گے، قرآن کی تفسیر کو عام نہیں کریں گے، لوگوں کو قرآن سے جوڑیں گے نہیں، تب تک یہ خرافات ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کو بتانا ہوگا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی صحیح تعلیمات کیا ہے۔ لیکن یہ جو بڑی بات ہے وہ میں آپ سے سیدھے طور پہ اس لیے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ مفتی ہیں اور ایک بڑے طبقے میں آپ کی پہنچ ہے اور آپ کو لوگ بہت بہتر مانتے ہیں، اس لحاظ سے ایسے کئی علماء ہمارے ہزاری باغ اور دیگر جگہوں پہ ہیں، تو آپ لوگوں کی ذمہ داری اس میں کیسے بنتی ہے اور اس میں آنے والے سمے میں آپ لوگ کس طریقے کا پہل کر سکتے ہیں یا کرنے والے ہیں، اور کیا لگتا ہے کہ اسے مطلب سماپت ہونے میں کیا وقت لگ سکتا ہے؟ دیکھیے، کسی چیز کو ختم ہونا یا نہ ہونا یہ کوئی وقت تعین نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہم علماء حق کا کام ہے لوگوں تک پیغام پہنچا دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں بھی اسلام کی تبلیغ کی، لیکن سب مسلمان نہیں ہوئے۔ ہمارا کام ہے اسلام کی حقانیت کو بتانا، اب دلوں میں اتارنا اللہ کا کام ہے۔ ہم جمعہ میں باضابطہ پروگرام میں جا کے بتاتے ہیں، بہت سارے جگہوں پر اللہ کا شکر ہے لوگوں نے چھوڑ دیا۔ خود میرے گاؤں میں باضابطہ طور پہ تعزیہ بنتا تھا، لوگ گاتے تھے اور بڑی وہ جھومتے تھے، لیکن میں جب آیا فارغ ہو کر کے لوگوں کو سمجھایا تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے گاؤں میں مکمل طور پہ محرم ہی ختم ہو چکا ہے، اب لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی 2-4 ویڈیو بھی لوگوں نے ڈالا ہے کہ وہاں کے علماء نے مل کر کے تمام تعزیہ کو جلایا، ڈھولک کو جلایا۔ تو یہ سب کام ہوتا ہے پیار سے، محبت سے، سختی کے ساتھ نہیں۔ ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، سختی سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ جہالت کے انداز میں کیا جا رہا ہے۔ ان کو بتانا ہوگا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، سے منتیں مان رہے ہیں لوگ، غیر اللہ کی منت مننا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں صاف کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا، وما اہل لغیر اللہ، اور ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا جو اللہ کے علاوہ کے نام کے لیے مانا گیا یا ذبح کیا گیا۔ آج حضرت حسین کے نام پہ لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، یہ ما اہل لغیر اللہ قرآن پاک میں داخل ہے۔ تو اصل جہالت ہے، اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں میں قرآن و سنت کو جوڑا جائے صحیح طور پہ، تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تھے قاضی شریعت امارت شریعہ مفتی ثناء اللہ قاسمی، جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ دین کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب دین عام کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو برائیاں ہیں وہ دھیرے دھیرے سماج سے سماپت ہوتی جائے گی، لیکن یہاں پر جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ جو پرو، تہوار یا کچھ بھی آپ مناتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونا ضروری ہے۔ کئی بار ہم انجانے میں ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتا، تو کئی لوگ انجانے میں ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ضروری ہے عام لوگوں کو بھی کہ جب بھی آپ کوئی کام کرے تو اس کام کی تحقیق ضرور کریں، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش ضرور کریں۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.